شبینہ مکاتب کی حفاظت کرنا، اس کو تقویت پہنچانا، اپنے بچوں کو فکر کر کے ان مدارس میں بھیجنا، یہ بھی وقت کی ضرورت ہے۔ یہ کچا ذہن ہوتا ہے بچوں کا، اس وقت جو تربیت ہوتی ہے یہ بنیادی اینٹ ہوتی ہے۔ جیسے گھر کا فاؤنڈیشن رکھا جاتا ہے، بنیادی پتھر رکھے جاتے ہیں تو اس پر پوری بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے۔ فاؤنڈیشن مضبوط تو بلڈنگ مضبوط ہو جاتی ہے، فاؤنڈیشن کمزور ہو جاتا ہے پوری بلڈنگ کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ شبینہ مکاتب بچپن میں دینی فاؤنڈیشن ہے، اس کے ذریعے سے دین کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اگر یہاں پر بچوں کی تربیت مضبوط ہو گئی تو یاد رکھیے یہی بچے آگے چل کر دین کے اچھا ماڈل اور نمونہ بن سکتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں کہ اتنے بڑے شاعر بنے، لندن میں پڑھے، جرمنی میں پڑھے، لیکن وہ دین کے داعی بن کر آئے۔ ان کی تربیت کہاں ہوئی تھی؟ خود انہوں نے لکھا ہے کہ بچپن میں ان کے گھر میں ان کی ماں نے جو تربیت دی، اور جب بچپن میں ان کے استاد نے جو ایک مولانا تھے انہوں نے جو تربیت دی، جو دین سکھلایا، اس سے ان کی بنیاد اتنی مضبوط بنی، ان کا ذہن اتنا مضبوط بنا کہ یورپ گئے، جرمنی گئے، دنیا کے کونے کونے میں گئے اور الحاد کی گود میں پل کر آئے، مغربی تعلیم کی گود میں پل کر آئے، دشمنوں کی گود میں پل کر آئے، لیکن ان کے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ ان کے خلاف انہوں نے اپنی شاعری کو استعمال کیا، اپنی فکر کو استعمال کیا، اپنی زبان کی صلاحیت کو استعمال کیا، اور دنیا کو ایسی فکر دی جس سے لوگوں کے ایمان مضبوط ہو گئے، لوگوں کی فکریں مضبوط ہو گئی۔ محمد علی جوہر آزادی کے ایک ہیرو، آج مسلمان بھی ان کو بھول چکے ہیں۔ لندن میں گورننس کانفرنس پر انہوں نے انگریزوں سے بحث کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا تو ہندوستان کو آزاد کیجیے یا یہیں پر میری قبر کے لیے مجھے جگہ دیجیے، غلام ہندوستان میں جانے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ وہ محمد علی جوہر جن کی انگریزی ایسی تھی، جن کے مضامین ایسے تھے کہ انگریز بھی تھر تھراتے تھے، اتنی اچھی انگلش لکھتے تھے اور بولتے تھے کہ انگریز ان کی زبان پڑھنے کے لیے ترستے تھے، اور ان کے مضامین سے جو آرٹیکلز لکھتے تھے اس سے برٹش گورنمنٹ میں زلزلہ آ گیا، وہ لوگ بالکل گھبرا گئے کہ کون آدمی ہے یہ۔ لندن میں ان کی تعلیم ہوئی تھی، لیکن لندن میں جا کر وہ انگریز بنے نہیں بلکہ انگریز کے دشمن بن کر آئے۔ کیوں؟ گھر کی جو تعلیم تھی، ان کی ماں جو تھی بی اماں کے نام سے مشہور تھی، انہوں نے جو تربیت کی تھی اپنے بچوں کی، محمد علی اور شوکت علی کی، اس تربیت کا اثر تھا کہ یہ دونوں مجاہد آزادی بنے، آزادی کے ہیرو بنے اور پورے ہندوستان کی قیادت کی۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے گاندھی جی کو جنگ آزادی میں لانے والے مولانا عبد الباری فرنگی محلی اور مولانا محمد علی جوہر تھے۔ ہمارے علماء نے سب سے زیادہ دینی فریضہ سمجھ کر جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ جنگ آزادی میں ہزاروں علماء نے قربانیاں دی، دین سمجھ کر انہوں نے کیا۔ کیوں کیا تھا؟ کہ معاشرے کے اندر جب انگریز کا کنٹرول ہو گیا، انہوں نے اپنا قانون دنیا پر عام کیا، ہندوستان پر عام کیا، یہاں کی آزادی ختم ہو گئی، یہاں لوگ غلام بن گئے، تو مسلمان غلام بننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا تھا، اس کے لیے دینی فریضہ سمجھ کر وہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے بزرگ، وقت کے سب سے بڑے عالم، انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا تھا اپنے زمانے میں کہ اس وقت انگریزوں کا غلبہ ہے اور دین پر عمل کرنا مشکل ہے، تو انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہے۔ تو اس فتوے پر پورا ہندوستان کھڑا ہو گیا، ایک دینی فریضہ سمجھ کر۔ مسلمان ہمیشہ اچھا چاہتے ہیں، مسلمان ہمیشہ معاشرے کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، مسلمان امن اور انسانیت کو دنیا میں عام کرنا چاہتے ہیں۔ انگریزوں نے یہاں پر انسانیت کو ختم کیا، اس کے خلاف مسلمان کھڑے ہوئے تھے۔ صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران، علماء کرام اور یہاں پر موجود میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور بچوں، اس وقت ایک بڑی بابرکت محفل میں اور ایک بڑی بابرکت جگہ پر ہم لوگ جمع ہیں۔ مسجد جو اللہ کا گھر ہے اور روئے زمین میں اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ ہے، اور قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے اور دنیا کے تمام کلاموں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور اللہ کے نزدیک سب سے محترم اور مبارک کلام ہے، تو اس مسجد میں کلام پاک کی نسبت سے ہم لوگ جمع ہیں۔ یہ مجلس روئے زمین کی مبارک ترین مجالس میں سے ایک مجلس ہے۔
اس لیے کہ دونوں مبارک، مسجد بھی مبارک جگہ اور اللہ کا کلام بھی مبارک کلام ہے۔ جب اس مسجد میں کلام مجید کی نسبت سے ہم جمع ہوں گے تو اللہ کے نزدیک اس مجلس کا کیا مقام ہوگا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسی محترم، مبارک اور باوقار مجلس میں اللہ نے ہمیں شرکت کا موقع دیا ہے۔ دوسری چیز، آج کا جو مقابلہ ہے قرآن کا، حفظ قرآن کا مقابلہ، ایک محلے کے نوجوانوں نے اور محلے کے ذمہ داروں نے اپنے محلے کے بچوں اور نوجوانوں کی فکر کرتے ہوئے منعقد کیا۔ آج کل محلے میں بچوں کی تربیت کے مقابلے میں کھیل کی اور جو دوسری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن جس طرح سے تربیت کی فکر کرنی چاہیے محلے والوں کی، شاید اتنی توجہ ہماری ہو نہیں پاتی ہے۔ لیکن اس محلے کے نوجوانوں نے اور یہاں کے ذمہ داروں نے اپنے نوجوانوں کو اور اپنے بچوں کو قرآن مجید کے اس مقابلے میں شریک کر کے اور ان کے لیے اتنی خوبصورت مجلس کو سجا کر اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ یہاں کے ذمہ داروں کو اور یہاں کے نوجوانوں کو اپنے محلے کے بچوں کے دین کی بھی فکر ہے، ان کو اللہ کے کلام سے جوڑنے کی بھی فکر ہے۔ یہ بڑی خوشکن بات ہے کہ بچوں کو قرآن سے جوڑنا اس وقت بہت بڑا فرض، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج دنیا کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں، جس طرح سے وسائل اور جس طرح سے میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سیریلز، فلمیں، گیمز اور اس طرح کی چیزوں کو عام کر کے نوجوانوں کے ذہن کو جس طرح سے مفلوج کیا جا رہا ہے، ان کی صلاحیتوں کو جس طرح سے ضائع کیا جا رہا ہے اور ان کے وقت کو غلط کاموں میں ضائع کیا جا رہا ہے اور ان کی صلاحیتوں کو غلط رخ دے کر، ان کے جذبات کو غلط رخ کی طرف پھیر کر جس طرح سے انہیں برے کاموں میں متوجہ کیا جا رہا ہے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ آج بچہ آنکھ کھولتا ہے تو اس کی نظر بری چیز پر پڑتی ہے، کتاب کھولتا ہے تو غلط چیزیں اس میں ملتی ہے، موبائل لیتا ہے اس کے غلط چیزوں کی طرف نظر جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی موبائل کے ذریعے سے اس کے ذہن کو زہر آلود کیا جاتا ہے، اس کے ذہن کو گمراہ کیا جاتا ہے، اس کے جذبات کو نجس کیا جاتا ہے۔ چاہتا نہیں نوجوان، لیکن ایسے وسائل، ایسی چیزیں اور ایسی متاثر کرنے والی چیزیں اس کے ذریعے سے پیش کی جا رہی ہے کہ نوجوان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی برائیوں کی طرف اس کا دل مائل ہو ہی جاتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا وقت کتابوں کے مقابلے میں موبائل میں زیادہ گزرتا ہے، اور موبائل میں بھی اچھی چیزوں کے مقابلے میں غلط چیزوں میں زیادہ وقت گزارتا ہے۔ ان چیزوں میں زیادہ وقت گزارتا ہے نوجوان جن چیزوں سے نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، یا تو اس سے اخلاق ضائع ہو جاتے ہیں، کیریکٹر برباد ہو جاتا ہے، ذہن اور فکریں گمراہ ہو جاتی ہیں، یا ایسے گیمز اور ایسے کھیل اس کے اندر ہوتے ہیں جس کا نہ دین میں کچھ فائدہ ہے نہ دنیا میں کچھ فائدہ ہے، سوائے وقت کے ضائع کرنے کے اور کوئی دوسرا مصرف نہیں رہتا ہے۔ تو یہ حالات آج کل دنیا کے ہیں۔ نوجوان سب سے بڑا ٹارگٹ ہے، آج دنیا کی طاقتوں کا سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے وہ نوجوان ہے۔ اس میں سے وہ بچے جو ابھی نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ نوجوان کسی بھی قوم کے، کسی بھی سماج کے اور کسی بھی ملک کے مستقبل ہوتے ہیں، اس کا فیوچر ہوتے ہیں۔ اب نوجوانوں کو بچپن ہی میں ان کے دماغ کو نجس کیا جائے، ان کی فکروں کو زہر آلود کیا جائے، تو یہی نوجوان جب بڑے ہو جائیں گے اور ملت کی قیادت اپنے ہاتھ میں لیں گے تو پھر جس نجاست سے اپنے دماغ کو انہوں نے بھرا ہے اسی نجاست کی طرف، اسی گمراہی کی طرف ملت کو لے جائیں گے۔ اس لیے نوجوانوں کو خاص طور پر ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، اور خاص طور پر ہمارے مسلم معاشرے کو، اسلامی معاشرے کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ نوجوان
اگر صحیح تعلیم انہیں ملے گی، صحیح فکر انہیں ملے گی، صحیح تربیت انہیں ملے گی اور صحیح اور اچھا ماحول انہیں ملے گا، تو وہ جانتے ہیں کہ یہی نوجوان کل کو ملت کی قیادت جب اپنے ہاتھ میں لیں گے تو صحیح صرف ملت کو لے جائیں گے۔ دنیا کی جو باطل طاقتیں ہیں اس سے ملت کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے، دنیا سے برائیوں کو اور غلط چیزوں کو دور کرنے کے لیے اپنی طاقت لگائیں گے، اپنی فکر لگائیں گے، اپنی صلاحیت لگائیں گے، اور کس طرح سے گندے ماحول کو دنیا پر مسلط کرنا دشمن چاہتا ہے اس سے وہ اپنے معاشرے کو محفوظ رکھیں گے۔ کب؟ اگر نوجوان صحیح فکر والے ہوں گے، اگر نوجوان اچھی تعلیم والے ہوں گے، اگر نوجوان اچھی تربیت والے ہوں گے، تو اس لیے وہ نوجوانوں کو سب سے زیادہ ٹارگٹ بنا کر ان کی صلاحیتوں کو وہیں پر ضائع کر دیتے ہیں کہ یہ اسی چیز میں مشغول رہیں، ہمارے مقابلے کے بارے میں سوچے بھی نہیں، ہماری پالیسیوں پر ان کی نظریں بھی نہ جائیں، ہم جو چیز دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اس پر وہ نظر بھی نہ دوڑا پائے، اس کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے، ہم جس طرح چاہیں دنیا کو اپنے ہاتھوں میں گھما سکیں، دنیا پر جیسے چاہیں گمراہیوں کو اور غلط چیزوں کو عام کر سکیں۔ اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلم نوجوان غلط چیزوں میں مشغول رہیں اور ان چیزوں میں اتنا منہمک رہیں کہ ہماری پالیسیوں کی طرف، ہماری سازشوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکیں۔ جب نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا تو کیا کرے گا اس کے لیے؟ تو اس لیے پوری کوشش ہے ایسے ماحول میں نوجوانوں کو صحیح رخ دینا۔ یہ وقت کا ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلط مطلب دیتے ہیں۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے دین کے لیے کوشش کرنا، برائیوں کو دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کرنا، اچھی چیزوں کو، اچھے اخلاق کو، اچھی فکر کو، اچھی تربیت کو، اچھے سماج کو دنیا میں عام کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے میں پوری طرح سے کوشش کیجیے، پوری طرح سے صلاحیتوں کو لگا دیجیے تاکہ اچھائی دنیا میں عام ہو جائے، خیر اور برکت دنیا میں عام ہو جائے، امن و امان اور شانتی دنیا میں عام ہو جائے۔ اس کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے یہ بھی جہاد ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کی، اپنے محلے کے بچوں کی اگر فکر کریں گے، ہر محلے کے ذمہ دار اپنے اپنے محلے کے نوجوانوں کی، بچوں کی صحیح فکر کریں گے، بچپن ہی سے ان کو صحیح ماحول دینے کی فکر کریں گے، ان کا ذہن دینی بنانے کی فکر کریں گے، ان کے اخلاق اسلامی بنانے کی فکر کریں گے، ان کے جذبات ایمانی بنانے کی فکر کریں گے، تو یہی نوجوان کل کو امت کے لیے ایک اچھا تحفہ ثابت ہوں گے۔ اور جو دشمن عام چیزیں عام کرنا چاہتے ہیں اس کا شکار نہیں بنیں گے۔ تو آج اس کی ضرورت ہے، ہر محلے والے اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو جس طرح سے کھیل میں تیار کرتے ہیں، کھیل کے میدان میں اور دوسرے میدانوں میں سوشل کاموں میں تیار کرتے ہیں، ایسے ہی ان کے لیے دین کی اس طرح کی محفلوں کو سجانے کے لیے بھی وقت نکالیں، فکریں کریں۔ یہ وقت کا فریضہ ہے، دین کو باقی رکھنا ہے تو اپنے بچوں کی فکر کرنا ضروری ہے۔ آج دین کو باقی رکھنے کے لیے ہر طرح سے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی طاقتیں دین کو دنیا سے ختم کرنے کی فکر کرتے ہیں، تو ہمیں اس کے مقابلے میں دین کو باقی رکھا جائے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے دینی تعلیم سے بچوں کو واقف کرانا چاہیے۔ جیسے مدرسے ہیں، اس میں بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے، دینی فکر دی جاتی ہے، دینی تربیت کی جاتی ہے، اچھے اخلاق دیے جاتے ہیں، اچھے جذبات دیے جاتے ہیں۔ تو مدرسے میں کتنے فیصد بچے آتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو مشکل سے 20% ہے، دوسرے علاقوں میں تو 1% بھی بچے نہیں آتے ہیں۔ بڑے بڑے ادارے جن علاقوں میں ہیں ان علاقوں کا 1 یا 2 بچہ، لاکھوں کی آبادی ہوتی ہے، اس میں سے 5-6 بچے اس مدرسے میں پڑھتے ہیں، تو 1% بھی لوگ مدرسے میں نہیں آتے ہیں۔ تو باقی مسلمانوں کو اسلام سے ہم کیسے جوڑے رکھیں گے؟ ان کے لیے کیا تدبیریں ہوں گی؟ ان کے لیے ایک تو گھر میں، گھر کی مائیں، بہنیں، والدین اس کی فکر کریں، اپنے بچوں کو اچھے اخلاق دینے کی فکر کریں، اچھی تربیت کرنے کی فکر کریں، اچھا ماحول دینے کی فکر کریں۔ اور دوسری چیز یہ محلے کے اندر مسجدوں میں جو سبینہ مکاتب کا نظام ہے، یہ اس وقت دین کو باقی رکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ابھی ہمارے مولانا عثمان صاحب بتا رہے تھے کہ اس کے کیا فوائد ہیں۔
مکتب کے اندر بچہ 1 گھنٹہ رہے گا، مسجد سے اس کی محبت بڑھے گی، قرآن سے اس کی محبت بڑھے گی، علماء سے اس کی محبت بڑھے گی، دینی مجالس سے اس کی محبت بڑھے گی، اسلامی معاشرے کے ساتھ اس کی محبت بڑھے گی۔ وہ بچہ خالی قرآن نہیں سیکھے گا، اسلامی ماحول کو سیکھے گا، اسلامی فکر کو سیکھے گا، اسلامی معاشرے کے آداب کو سیکھے گا اور ایک اچھا فرد معاشرے کے لیے ثابت ہوگا۔ تو ان شبینہ مکاتب کی حفاظت کرنا، اس کو تقویت پہنچانا، اپنے بچوں کو فکر کر کے ان مدارس میں بھیجنا، یہ بھی وقت کی ضرورت ہے۔ یہ کچا ذہن ہوتا ہے بچوں کا، اس وقت جو تربیت ہوتی ہے یہ بنیادی اینٹ ہوتی ہے۔ جیسے گھر کا فاؤنڈیشن رکھا جاتا ہے، بنیادی پتھر رکھے جاتے ہیں تو اس پر پوری بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے۔ فاؤنڈیشن مضبوط تو بلڈنگ مضبوط ہو جاتی ہے، فاؤنڈیشن کمزور ہو جاتا ہے پوری بلڈنگ کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ شبینہ مکاتب بچپن میں دینی فاؤنڈیشن ہے، اس کے ذریعے سے دین کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اگر یہاں پر بچوں کی تربیت مضبوط ہو گئی تو یاد رکھیے یہی بچے آگے چل کر دین کے اچھا ماڈل اور نمونہ بن سکتے ہیں۔ یہاں ان کا ذہن دینی بن گیا، ان کا فکر دینی بن گیا، ان کے خیالات دینی بن گئے، ان کی تربیت دینی ہو گئی، ان کے اخلاق دینی ہو گئے، تو یہ بچے دنیا کے جس کونے میں جائیں گے اسلام پر جمے رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کو اپنے اسلام سے ہلا نہیں سکے گی۔ اس کے واقعات آپ سن کر حیران رہ سکتے ہیں۔ ایک واقعہ میں بتاتا ہوں۔ ایک آرٹیکل لکھا تھا ہندوستان کے ایک بہت بڑے صحافی نے، مسلمان صحافی، اس نے خود اپنا واقعہ لکھا۔ دیکھیے شبینہ مکاتب کی، گھر کی تربیت کی، بچپن کی تربیت کی، اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچپن میں بچوں کو جو بتاتے ہیں یا بچے جو سنتے ہیں وہ ایسے ہی ہوائی فائر ہوتا ہے، نہیں، یہ چیزیں بچپن کی جو بتائی ہوئی ہیں وہ دل کے اندر بیٹھ جاتی ہیں اور بچوں کا ذہن اس سے بنتا ہے، بچوں کا ایمان اس سے بنتا ہے اور بچوں کی تربیت اس سے ہوتی ہے اور بچے اسی پر پلتے بڑھتے ہیں اور ان کا اسی ماحول اور اسی طرح سے ان کی ذہنیت بنتی ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہندوستانی صحافیوں کی ایک ٹیم اسرائیل میں گئی تھی، ان کو بھیجا گیا تھا اسرائیل کی پوری سیر کرانے کے لیے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بس میں ان کو اسرائیل کی جو تاریخی چیزیں ہیں وہ دکھائی جا رہی تھی، تو اس میں جو ان کو سمجھا رہا تھا گائیڈ جو ہوتا ہے وہ پوری چیزوں کے بارے میں تفصیل بتا رہا تھا، اس کا تعارف کر رہا تھا کہ یہ ایسا ایسا ایسا۔ وہ کہتے ہیں کہ بچپن میں مجھے گھر میں میری دادی انبیاء کے واقعات بتاتی تھی، فلسطین کے اصل حالات کیا ہیں، بیت المقدس کی جو تاریخ ہے وہ مجھے میری دادی نے بچپن میں مجھے وہ سارے قصے بتائے تھے۔ جب اس نے ان چیزوں کا تعارف کرنا شروع کر دیا تو مجھے لگا کہ یہ ساری چیزیں وہ غلط بتا رہا، تو میں نے اس سے بحث کیا اور اس کو حقیقت بتائی تو وہ خاموش ہو گئے۔ دیکھیے بچپن میں سیکھی ہوئی چیز کب کام آ گئی، جب وہ 40 سال کی عمر پار کر چکا تھا، ایسے موقع پر جب اس کو اس علاقے میں لے جایا گیا جہاں پر دین کو بالکل بدل دیا جا چکا ہے، جہاں سے پوری دنیا میں الہاد تقسیم ہوتا ہے، اسلام کے خلاف سازشیں تقسیم ہوتی ہے، جہاں پر اسلامی تاریخ کو مسخ کیا جا رہا تھا اور اس کے ذریعے سے غلط چیز اس کو جب بتائی جا رہی تھی اس کا ذہن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ یہ بچپن کی تربیت کا اثر ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، لوگ بڑی تعریف کرتے کہ اتنے بڑے شاعر بنے، لندن میں پڑھے، جرمنی میں پڑھے، لیکن وہ دین کے داعی بن کر آئے۔ ان کی تربیت کہاں ہوئی تھی؟ خود انہوں نے لکھا ہے کہ بچپن میں ان کے گھر میں ان کی ماں نے جو تربیت تھی اور جب بچپن میں ان کے استاد نے جو ایک مولانا تھے انہوں نے جو تربیت تھی، جو دین سکھلایا، اس سے ان کی بنیاد اتنی مضبوط بنی، ان کا ذہن اتنا مضبوط بنا کہ یورپ گئے، جرمنی گئے، دنیا کے کونے کونے میں گئے اور الہاد کی گود میں پل کر آئے، مغربی تعلیم کی گود میں پل کر آئے، دشمنوں کی گود میں پل کر آئے، لیکن ان کے متاثر نہیں ہوئے بلکہ ان کے خلاف انہوں نے اپنی شاعری کو استعمال کیا، اپنی فکر کو استعمال کیا، اپنی زبان کی صلاحیت کو استعمال کیا اور دنیا کو ایسی فکر دی جس سے لوگوں کے ایمان مضبوط ہو گئے، لوگوں کی فکریں مضبوط ہو گئی، اعتماد بحال ہوا اسلام پر، نوجوانوں کا اور تعلیم یافتہ طبقے کا اسلام پر بھروسہ بڑھ گیا اقبال کے اشعار کو سن کر۔ حالانکہ وہ وہاں مغرب میں جا کر انہوں نے
یہ مضبوطی اقبال کے اندر کہاں سے آئی؟ یہ گھر میں ماں کی تربیت اور بچپن میں جو مکتب جس استاد نے ان کو سکھایا تھا ان کی تربیت کا اثر تھا کہ وہ ایک دین کے داعی بن کر اسلام کے مفکر بن کر آئے اور دنیا کی کوئی طاقت ان کے دین سے ان کو بدگمان نہیں کر سکی، بلکہ انہوں نے جا کر اسلامی نظریے سے مغرب کے پورے فلسفے کو پڑھا اور وہاں کی جو تھنکنگ فکریں تھی اس کا انہوں نے جائزہ لیا، پھر اسلام کے ذریعے سے ان کا جواب دیا۔ یہ کہاں ہوا؟ یہی مکتب کی تعلیم تھی۔ ایسے ہی یوم آزادی ہم منا رہے ہیں، محمد علی جوہر آزادی کے ایک ہیرو، آج مسلمان بھی ان کو بھول چکے ہیں۔ لندن میں گورننس کانفرنس پر انہوں نے انگریزوں سے بحث کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا تو ہندوستان کو آزاد کیجیے یا یہیں پر میری قبر کے لیے مجھے جگہ دیجیے، غلام ہندوستان میں جانے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ وہ محمد علی جوہر جن کی انگریزی ایسی تھی، جن کے مضامین ایسے تھے کہ انگریز بھی تھر تھراتے تھے، اتنی اچھی انگلش لکھتے تھے اور بولتے تھے کہ انگریز ان کی زبان پڑھنے کے لیے ترستے تھے، اور ان کے مضامین سے جو آرٹیکلز لکھتے تھے اس سے برٹش گورنمنٹ میں زلزلہ آ گیا۔ وہ لوگ بالکل گھبرا گئے کہ کون آدمی ہیں یہ۔ لندن میں ان کی تعلیم ہوئی تھی، لیکن لندن میں جا کر وہ انگریز بنے نہیں بلکہ انگریز کے دشمن بن کر آئے۔ کیوں؟ گھر کی جو تعلیم تھی، ان کی ماں جو تھی بی اماں کے نام سے مشہور تھی، انہوں نے جو تربیت کی تھی اپنے بچوں کی، محمد علی اور شوکت علی کی، اس تربیت کا اثر تھا کہ یہ دونوں مجاہد آزادی بنے، آزادی کے ہیرو بنے اور پورے ہندوستان کی قیادت کی۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے گاندھی جی کو جنگ آزادی میں لانے والے مولانا عبد الباری فرنگی محلی اور مولانا محمد علی جوہر تھے۔ مولانا عبد الباری فرنگی محلی یہ مولانا محمد علی جوہر کے شیخ تھے، انہوں نے مولانا محمد علی جوہر کو تیار کیا تھا، اور مولانا محمد علی جوہر گاندھی جی کو جنگ آزادی میں لڑائی میں شریک کرنے کے لیے ان کو ترغیب دیتے تھے، ان کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ مسلمانوں میں گاندھی کا تعارف کروانے والے وہ تھے، تو ان کی وجہ سے ہندوستان کو گاندھی ملا، اتنے بڑے آدمی، لیکن اسلام کے بارے میں ان کا اعتماد اتنا تھا کہ گاندھی جی کو اللہ رسول کے بعد ماننے والے تھے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ان سے سوال کیا گیا، بڑی بڑی محفل میں ان سے سوال کیا گیا، ایک مسلمان اچھا ہے یا گاندھی اچھا ہے؟ ایمان ان کا ایسا تھا، انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان کے پاؤں کی دھول بھی گاندھی نہیں ہو سکتے، یہ ان کا ایمان تھا۔ پڑھے ہوئے کہاں تھے؟ لندن میں پڑھے ہوئے، آکسفورڈ میں پڑھے ہوئے تھے، لیکن بچپن کی جو تربیت تھی ان کی، ماں کی جو تربیت تھی، مکتب کی جو تربیت تھی، اس کا اثر یہ ہوا کہ یہی بچہ آزادی کا ایک مجاہد بن کر ابھرا اور ایک ایسا انقلابی بن کر ابھرا کہ ان کی ایمانی جوش سے اور ان کی ایمانی طاقت سے اور ان کی جنگ آزادی کے نعروں سے پورے ہندوستان کے اندر ایک طرح سے حرکت ہو گئی، انقلاب کے لوگ کھڑے ہو گئے، برٹش گھبرا گئے، جیل کے اندر ان کو ڈال دیا، ان کا جو میگزین آتا تھا اس پر بینڈ لگا دیا اور ساری چیزیں ان کے لیے کی۔ تو یہ بچپن کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا آپ کے لیے اچھا موقع ہے، محلے محلے میں جو سبینہ مکاتب کا نظام قائم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ذمہ داروں کو اجر دے، اور ہمارے علماء ائمہ جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے۔ یہ جس طرح سے محنت کرتے ہیں ہم سوچ نہیں سکتے، کتنا وقت ہماری علماء دیتے ہیں، نوجوانوں کو، محلے کے ایک ایک نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو دین سے قریب کرنے کے لیے، ان کو مسجد سے قریب کرنے کے لیے، ان کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے ہمارے علماء جس طرح سے کوشش کرتے ہیں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ علماء کی بھی قدردانی ہونی چاہیے اور ایسی مجلسیں منعقد کرتے رہنا چاہیے۔ یہ مجلس ایسی ہونی چاہیے تھی کہ شہر کے قلب میں، شہر کے درمیان میں اس کو رکھا جاتا تاکہ سارے شہر والے یہاں آتے، اس نظام کو دیکھتے اور ہر محلے میں اس طرح کی مجلس وہ سجاتے تاکہ نوجوان قرآن سے قریب ہوتے، نوجوان اسلام سے قریب ہوتے، نوجوان اپنی دین سے قریب ہوتے، نوجوان مسجدوں سے قریب ہوتے، نوجوان ائمہ سے قریب ہوتے، تو پھر ان کا ایمان بھی مضبوط ہوتا اور پھر وہ ایک داعی بن کر نکلتے۔ لیکن حالات ایسے ہیں کہ اس وقت اس کی اجازت نہیں ملتی ہے کہ ہم قلب شہر میں اس طرح کے پیغام رکھ سکیں۔ بہرحال جس طرح سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے اور جنگ آزادی کے یہ دن میں رکھا گیا ہے تو یہ بھی ایک خوش آئند چیز ہے۔ ہمارے علماء نے سب سے زیادہ
جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا. یہ یاد رکھنا چاہیے. جنگ آزادی میں ہزاروں علماء نے قربانیاں دی. دین سمجھ کر انہوں نے کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ کہ معاشرے کے اندر جب انگریز کا کنٹرول ہو گیا, انہوں نے اپنا قانون دنیا پر عام کیا, ہندوستان پر عام کیا, یہاں کی آزادی ختم ہو گئی, یہاں لوگ غلام بن گئے, تو مسلمان غلام بننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا تھا. اس کے لیے دینی فریضہ سمجھ کر وہ کھڑے ہو گئے. حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے بزرگ, وقت کے سب سے بڑے عالم, انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا تھا اپنے زمانے میں کہ اس وقت انگریزوں کا غلبہ ہے اور دین پر عمل کرنا مشکل ہے, تو انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہے. تو اس فتوے پر پورا ہندوستان کھڑا ہو گیا تھا. ایک دینی فریضہ سمجھ کر مسلمان ہمیشہ اچھا چاہتے ہیں, مسلمان ہمیشہ معاشرے کو اچھا بنانا چاہتے ہیں, مسلمان امن اور انسانیت کو دنیا میں عام کرنا چاہتے ہیں. انگریزوں نے یہاں پر انسانیت کو ختم کیا, اس کے خلاف مسلمان کھڑے ہوئے تھے. تو اس دن اس طرح کی مجلسوں کا منعقد کرنا یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ آزادی, دین کی آزادی, آزادی فکر کی آزادی, آزادی اخلاق کی آزادی, آزادی معاشرے کی آزادی, صحیح معاشرہ ہمیں نصیب ہو, دین پر عمل کرنے کے موقع ہمیں نصیب ہو, یہ اصل آزادی ہے. اس کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اس طرح کی مجلسوں میں ہمیں شریک ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس طرح کی مجلسیں ہر جگہ بار بار رکھنے کی توفیق دے, اور جن نوجوانوں نے اس کے لیے فکر کی ہے, ذمہ داروں نے اس کے لیے محنت کی ہے, اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو, فکروں کو, کاوشوں کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کے لیے سرمایہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.